السلام علیکم۔ آج مجلس یوم زینب بدستور آفتاب شریعت علی جناب مولانا سید قلب جواد صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ آغاز مجلس کے لیے میں گزار ہوں قاری معصوم لکھنوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے مجلس یوم زینب کا آغاز کریں۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق
يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد. میں گزارش گزار ہوں عباس سلمہ سے کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک بآواز بلند نعرہ صلوات. محمد زہرا نے شیطنت کو نامراد کر دیا زہرا نے شیطنت کو نامراد کر دیا گھر سے نکل کے کفر کو ناشار کر دیا گھر سے نکل کے کفر کو ناشار کر دیا زینب نے ایسے ظلم کو برباد کر دیا زینب نے ایسے ظلم کو برباد کر دیا نسوانیت سے وہی کو آباد کر دیا نسوانیت سے وہی کو آباد کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کربلا سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کربلا ماں ادھر بیٹے کی دلہن کو سجاتی رہ گئی چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار اپنی چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی اپنی چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی اے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کیا ہو گئیں اے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کیا ہو گئی تم تماشائی تھے زینب مونچھ پاتی رہ گئی تم تماشائی تھے زینب مونچھ پاتی رہ گئی قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر قید میں بالی سکینہ کو ملا
بابا کا سر، جس پہ منہ رکھ کے جو سوئی ماں جگاتی رہ گئی، جس پہ منہ رکھ کے جو سوئی ماں جگاتی رہ گئی۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب میں گزار ہوں جناب راحت حسین صاحب سے کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات۔ چار میں سے شہزادی والے سے سماعت فرمائیں۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات۔ سماعت فرمائیں کہ زباں کی تیغ سے جو وار کر گئیں زینب، زباں کی تیغ سے جو وار کر گئیں زینب، ہر ایک لفظ کو تلوار کر گئیں زینب، زباں کی تیغ سے جو وار کر گئیں زینب، ہر ایک لفظ کو تلوار کر گئیں زینب، تو یزیدیت کو کچل کر یزید کے گھر میں، یزیدیت کو کچل کر یزید کے گھر میں، دلوں کو شہ کا آزادار کر گئیں زینب، دلوں کو شہ کا آزادار کر گئیں زینب۔ دو بند جلدی سے سماعت فرما لیں، بطور خاص سماعت فرمائیں کہ ایک درود کا سہارا دیں آپ حضرات۔ دو بند آج کے حوالے سے آج کا دور جو چل رہا ہے، بطور خاص سماعت فرمائیں کہ غلام شاہ اگر ہو وفا شیار بنو، غلام شاہ اگر ہو وفا شیار بنو، عمل کے پھول کھلیں جس میں وہ بہار بنو، عمل کے پھول کھلیں جس میں وہ بہار بنو، تو جو آنچ آئے کبھی حق پہ ذوالفقار بنو، جو آنچ آئے کبھی حق پہ ذوالفقار بنو، رسول پاک کی سیرت کے ورثہ بنو۔ بیت ملاحظہ فرمائیں کہ رسول پاک کی سیرت کے ورثہ بنو، تو سکون قلب شہ مشرقین بن جاؤ، ہر ایک یزید کے خاطر حسین بن جاؤ، ہر ایک یزید کے خاطر حسین بن جاؤ، تو گروہ بندیاں توڑو تمہیں خدا کی قسم، پیام امن دو دنیا کو مصطفیٰ کی قسم۔ آخری بات ہے بطور خاص سمجھ فرمائے کہ گروہ بندیاں توڑو تمہیں خدا کی قسم، پیام امن دو دنیا کو مصطفیٰ کی قسم، جھکے نہ سر کرے در باطل پہ کربلا کی قسم، جھکے نہ سر در باطل پہ کربلا کی قسم، کسی کا حق نہ کرو غصب سیدہ کی قسم، کسی کا حق نہ کرو غصب سیدہ کی قسم، کسی کا حق نہ کرو غصب سیدہ کی قسم۔ بیت ملاحظہ فرمائیں انشاءاللہ، کسی کا حق نہ کرو غصب سیدہ کی قسم، تو یہ کربلا کے 72 شہید کہتے ہیں، ہر ایک غاصب حق کو یزید کہتے ہیں، ہر ایک غاصب حق کو یزید کہتے ہیں۔ میں گزار ہوں جناب سرفراز حسین لالو صاحب سے کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ نعرہ صلوات کا سارا دیں حضرات۔ ایک مطلب 2-3 شعر جلدی سے عرض کر لیں کیونکہ مولانا منصور تشریف فرمائیں۔ کس قدر تھا کربلا میں دبدبہ عباس کا، کس قدر تھا کربلا میں دبدبہ عباس کا، نام تک لیتے نہیں تھے اشکیاں عباس کا، نام تک لیتے نہیں تھے اشکیاں عباس کا، دور سے ہی دیکھتے تھے پرچم عباس کو، دور سے ہی دیکھتے تھے پرچم عباس کو،
کس میں ہمت تھی جو کرتا سامنا عباس کا، کس میں ہمت تھی جو کرتا سامنا عباس کا. یہ ابھی شعر دیکھیں بطور خاص. کربلا کی سرزمین ہو یا کوئی بھی ملک ہو، کربلا کی سرزمین ہو یا کوئی بھی ملک ہو، آج بھی اونچا علامہ ہے ہر جگہ عباس کا، آج بھی اونچا علامہ ہے ہر جگہ عباس کا. یہ بھی شعر دیکھیں بطور خاص کہ جاگتی آنکھوں نے جب فرش ازا کا دیکھا، جاگتی آنکھوں نے جب فرش ازا کا دیکھا، ایسا محسوس ہوا کہ خلد کا نقشہ دیکھا، ایسا محسوس ہوا کہ خلد کا نقشہ دیکھا. غم شبیر میں کیا پوچھتے ہو کیا دیکھا، غم شبیر میں کیا پوچھتے ہو کیا دیکھا، ہر طرف ماہ محرم میں اجالا دیکھا، ہر طرف ماہ محرم میں اجالا دیکھا. نعرہ صلوات. صلی اللہ محمد وآل محمد. حضرات دامن وقت میں اب گنجائش نہیں ہے اور کوشش یہ ہے کہ وقت کی پابندی سے آغاز مجلس کر دیا جائے. تو لہٰذا میں گزارش گزار ہوں معصوم لکھنوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک بآواز بلند نعرہ صلوات. میں گزارش گزار ہوں سبتین سلمہ سے، سبتین صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں. جناب سبتین صاحب ایک بآواز بلند نعرہ صلوات. ٹائم تو مجھے بتا دیں. شکریہ. صلوات بھیج دے باولا. حضرات آج کی مناسبت سے جو کلام بارہا آپ سنتے آ رہے ہیں اسی کو دوبارہ نقل کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. کبھی حسین کبھی فاطمہ کبھی زینب، جہاں پہ جیسی ضرورت ہی بن گئی زینب. زینب کمال سانع قدرت کا نام ہے، زینب جمال روئے مشیت کا نام ہے، زینب جلال صاحب عزت کا نام ہے، زینب مال کار صداقت کا نام ہے، زینب ہے نام عظمت آل رسول کا، زینب ہے جز دین کے اصل اصول کا، زینب ہے جز دین کے اصل اصول کا، زینب شعور دین پناہی کا نام ہے، زینب شعاع نور الہی کا نام ہے، زینب یزیدیت کی تباہی کا نام ہے، زینب یزیدیت کی تباہی کا نام ہے، زینب حسینیت کی بقائی کا نام ہے، زینب ہے نام عظمت آل رسول کا، زینب ہے جز دین کے اصل اصول کا، زینب دل حبیب الہی کا چین ہے، زینب نذیر فاتح بدر و حنین ہے، زینب جناب فاطمہ کی نور عین ہے، زینب شریک کار امام حسین ہے، زینب حسینیت کی مکمل کتاب ہے، زینب حسینیت کی مکمل کتاب ہے، زینب یزیدیت کا مدلل جواب ہے، زینب صلوات بھیج دے بابا. زینب حسینیت کی مکمل کتاب ہے، زینب یزیدیت کا مدلل جواب ہے، زینب یزیدیت کا مدلل جواب ہے، زینب ہے گلستان سیادت کی پاسباں، زینب ہے مصطفیٰ کی شرافت کی پاسباں، زینب ہے کاروان ہدایت کی پاسباں، زینب ہے ہر نبی کی نبوت کی پاسباں، زینب کی والدہ ہے رسالت کے ساتھ ساتھ، زینب رہیں گی زندہ امامت کے ساتھ ساتھ، زینب رہیں گی زندہ امامت کے ساتھ ساتھ، زینب وہ جس سے منزلت ہاشمی رہی، زینب ستم کی جس پہ نہ کوئی کمی رہی، زینب وہ شمع حق جو ہوا میں تھمی رہی، زینب جہاد راہ خدا میں جمی رہی،
زینب کی درسگاہ ہے بزم غم حسین، زینب کو ہے عزیز تو بس ماتم حسین، زینب کو ہے عزیز تو بس ماتم حسین۔ میں گزارش گزار ہوں جناب معصوم لکھنوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک نعرہ صلوات اور بجائے حضرات، ایک مطلع شعر، ایک نعرہ صلوات اور بجائے حضرات۔ یہ مانا شام کے حاکم اسیر ہے زینب، یہ مانا شام کے حاکم اسیر ہے زینب، مگر حکومت حق کی سفیر ہے زینب، مگر حکومت حق کی سفیر ہے زینب، اور فقیر بن کے جو مانگو گلے مراد ملے، فقیر بن کے جو مانگو گلے مراد ملے، رئیس باپ کی بیٹی امیر ہے زینب، رئیس باپ کی بیٹی امیر ہے زینب، بچا کے دین بتایا ہے شام و کوفہ میں، آخری شعر سماعت میں، بچا کے دین بتایا ہے شام و کوفہ میں، علی کی طرح سے روشن ضمیر ہے زینب، یہ مانا شام۔ ایک اشارہ جو تیرا زینب مضطر ہو جائے، ایک اشارہ جو تیرا زینب مضطر ہو جائے، آسماں خود ہی سمٹ کر تیری چادر ہو جائے، ایک اشارہ جو تیرا زینب مضطر ہو جائے، آسماں خود ہی سمٹ کر تیری چادر ہو جائے، اور منتظر کب سے مشیت ہے کہ پیاسی زینب، منتظر کب سے مشیت ہے کہ پیاسی زینب، منہ سے کہہ دے تو زمیں پھر سے سمندر ہو جائے، منہ سے کہہ دے تو زمیں پھر سے سمندر ہو جائے۔ اور اب میں بے حد ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں آفتاب شریعت عالی جناب مولانا سید کلب جواد صاحب قبلہ سے کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور مجلس یوم زینب کو خطاب فرمائیں۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات۔
فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صلوات بھیجے پر محمد. ایک مجلس کے اعلان کا پرچہ مجھے دیا گیا ہے کہ جمعے کے روز 9:30 بجے صبح ادا خانہ بشیر حسین خان مرحوم میدان رشخا میں مجلس ادا برپا ہوگی، جس میں براہی بیان ہوگا. شرکت کی التماس ہے. روز جمعہ 9:30 بجے صبح 17 محرم. انشاءاللہ اس جمعے سے بھی ارادہ ہے کہ نماز جمعہ جو ہے وہ شروع کی جائے انشاءاللہ. تو 17 سے انشاءاللہ. نعرہ حیدری، نعرہ تلوار، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ تلوار، انشاءاللہ انشاءاللہ 17 محرم سے جو جمعہ ہے انشاءاللہ جمعے میں ہماری حاضری ہوگی اللہ نے چاہا. تو بہرحال یہ مجلس یہاں منعقد ہو رہی ہے، ظاہر کے وہاں بڑے غفرامہ میں منعقد ہوتی رہی ہے، لیکن کچھ ایسے حالات پیدا کر دیے گئے جس کی وجہ سے مجبوراً ہمیں یہاں مجلس منعقد کرنا پڑ رہی ہے. کیونکہ کل مجھے یہ معلوم ہوا اور اطلاع یہ دی گئی کہ پوری پلاننگ یہ تھی کہ شیعہ سنی فساد کروا دیا جائے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حسینیت کے دشمن ہے، جو ظاہر میں شیعہ ہیں لیکن حقیقت میں وہ یزیدی فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ ہے حسد. یزید کی ساری دشمنی جو تھی وہ حسد کی بنیاد، حسد کی بنیاد پر تھی دشمنی. اس کے پاس کیا کمی تھی؟ فوج، لشکر، خزانے بھرے ہوئے، آدھی دنیا پر قبضہ. ارے کیا کمی ہے تمہیں؟ کوئی امام حسین کا دشمن ہو رہا تھا؟ نہیں. حقیقت یہ ہے کہ جتنی شرافتیں تھیں وہ حسین کے پاس تھیں، جتنی نجابتیں تھیں وہ حسین کے پاس تھیں، جتنی فضیلتیں تھیں سب حسین کے پاس تھیں. وہ حسد میں مبتلا تھا، جلن میں مبتلا تھا، جلن، حسد اس پہ مبتلا تھا. اور میں بہت کتنے خطبے دے چکا ہوں وہاں کے اوپر کہ خود امام معصومین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ حسد کا سوائے موت کی اور کوئی علاج نہیں. کوئی یہ مرض ایسا ہے جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، کوئی علاج ہی نہیں ہے. جتنا دوسرے کا مرتبہ بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی اس ملعون کا حسد بڑھتا چلا جاتا ہے. لہذا اس کا کوئی علاج نہیں ہے کہ جب تک کہ اس کی زندگی ہے تو اس وقت حسد میں مبتلا رہے گا. اور ہماری یہ ہے کہ بھئی اللہ بہرحال شفا دینے والا، اس کو حسد کے مرض سے شفا ہو، ورنہ جلد سے جلد اس کو اس مرض سے نجات مل جائے. ایک صلوات بھیجے پر حسد کی بنیاد کی ساری بدماشیاں ہو رہی ہیں. اتنا بڑا الحمدللہ اتنا بڑا کام ہوا سری نگر میں کہ جہاں 35 سال سے پتہ نہیں کتنے سال سے جلوس بند تھے، وہ الحمدللہ وہ کھلے، لیکن ان کو برداشت نہیں ہو رہا ہے. اپنے کو حسینی کہہ رہے ہیں،
اپنے کو عزادار کہہ رہے ہیں اور جھوٹے وہ سب اس میں ڈال رہے ہیں، بیانات جھوٹے ڈال رہے ہیں اور جھوٹے پچھلے سال کی ویڈیو ڈال رہے ہیں، لیکن لاٹھی چارج ہو رہا ہے۔ اچھا مجھے اتنا بتا دیے، آپ اتنا مجمع ہے اور ذرا اور بھی میں پورے مجمع کو گواہ کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی مرتبہ 30 سال سے لاٹھی چارج ہو رہا ہے وہاں کے اوپر، مجلسوں پر وہاں پر اور وہاں کے جلوسوں پر، کبھی کسی نے احتجاجی بیان دیا؟ یہ جو آج مولوی وہ رو رہا ہے، ارے وہاں تو لاٹھی چارج ہو گیا، ارے وہاں تو علم کے جلوس پر لاٹھی چارج ہو گیا، ارے وہاں تو عزاداروں پر لاٹھی چارج ہوا، پچھلے سال ہوا تھا، تم نے احتجاجی بیان دیا تھا؟ ڈھونڈ ڈالیے اخبارات، ایک لفظ نہیں ملے گا وہاں کے لاٹھی چارج کے اوپر۔ یہ اسی سال لاٹھی چارج کو یاد آ رہا ہے تمہیں؟ اسی سال اعتراض کیوں کر رہے ہو؟ اسی سال احتجاج کیوں کر رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف تمہیں حسد ہے کہ یہ جلوس اٹھ کیوں رہے ہیں، ورنہ 30 سال سے وہاں کانگریس کے زمانے میں لاٹھی چارج ہوا، فلاں حکومتوں کے زمانے میں لاٹھی چارج ہوا، آج تک ایک لفظ تمہاری زبان سے نکلا۔ کانگریس کے زمانے ہی میں جلوس بند ہوئے تھے، وہاں بھی ارے سن کر آپ کو شاید بہت سے بچوں کو نہیں معلوم ہوگا، لکھنؤ میں جو جلوس بند ہوئے وہ بھی کانگریس نے بند کیے تھے، کشمیر میں جو جلوس بند ہوئے وہ بھی کانگریس ہی نے بند کیے تھے، اور اس کے بعد کبھی مذمت نہیں ہو رہی۔ آج تم کہہ رہے ہو صاحب لاٹھی چارج، جبکہ لاٹھی چارج ایک چھوٹے سے مقام کے اوپر ہوا تھا، اس کے بعد وہاں پر ان ذمہ داروں کو ٹرانسفر بھی کروا دیا گیا، اور کشمیر میں آج تک کسی بھی پولیس افسر کے ٹرانسفر ہوا ہی نہیں تھا، پہلی مرتبہ ٹرانسفر ہوا ہے جب انہوں نے شیعوں پر لاٹھی چارج کیا ہے۔ ایک سلوات بھیجے اور نقلی بیانات، وہ بھائی کشمیریوں کا لہجہ بالکل الگ ہے، بولتے ہی آپ سمجھ جائیں گے کہ کشمیری بول رہا ہے، تو کسی نقلی کو انہی نے کشمیری بنا کے بیان دلوایا ہے، اور صاف لگ رہا ہے، لفظوں ہی سے صاف لگ رہا ہے کہ لکھنؤ کا کوئی رہنے والا ہے، کشمیر کا نہیں ہو سکتا۔ ایک سلوات بھیجو۔ تو یہ حسد میں مرے جا رہے ہیں، اور بہرحال ہم کسی کی بد دعا نہیں کرتے، لیکن بہرحال تمام حدیثوں میں موجود ہے کہ حسد کرنے والا جو ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا، لہذا ان سے کہیے کہ حسد چھوڑے، یا جنت اگر حسد رہے گا تو جنت نہیں ملے گی، جنت لینا ہے تو حسد چھوڑنا پڑے گا۔ صلوات بھیجے لہذا آج کے لیے بھی یہی رپورٹ تھی کہ آج بھی ان کی پلاننگ یہی تھی کہ خدا نخواستہ ایسی حرکتیں کریں کہ جس سے خدا نخواستہ شیعہ سنی آپس میں فساد ہو جائے۔ تو یہ کل کے لیے ہم کو اتنی فکر نہیں تھی، شام غریبہ کے سلسلے میں 9 محرم کے لیے اتنی فکر نہیں تھی ہمیں، لیکن اس مجلس کے لیے اس لیے زیادہ فکر ہوتی کہ اس میں 60% عورتیں ہوتی، 60% لیڈیز ہوتی ہیں اس میں، اور خدا نخواستہ ان ملعونوں نے کوئی حرکت کرتی، کیونکہ ان کو کوئی مطلب نہیں۔ حسد میں انسان اپنے کو مان لیتا ہے تو دوسروں کو مارنا بھی آسان۔ حسد وہ ہے جس میں انسان اپنے کو مار لیتا ہے، تو اگر 10 20 50 عورتیں مر جاتی ان کی صحت پہ کوئی اثر نہ پڑتا، ان کے حسد کی آنکھ پر تھوڑی سی ٹھنڈک پڑ جاتی بس۔ ایسے ملعون و خبیث یہ سب لوگ ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال کیا کیا جائے، ہر زمانے میں ایسے رہے، مجھے بھی جھیلنا پڑ رہا ہے، میرے ابا کے زمانے میں بھی رہے، میرے دادا کے زمانے میں بھی رہے، اب میرے زمانے بھی ہیں، مجھے بھی ان سب نے بھی جھیلا اور مجھے بھی جھیلنا پڑ رہا ہے، اور میری اولادوں کو بھی جھیلنا پڑے گا۔ ایک سلوات بھیجے۔ دعائے صحت ہے، ایک مومنہ ہے صدیقہ دھرم سی، اور یہ دارالسلام سے یہ دعائے صحت کی التماس کی گئی ہے، لہذا بطفیل محمد و آل محمد علیہ السلام اس مومنہ کو شفا حاصل ہو، اور تمام مومنین و مومنات مریض ہیں اور جتنے بھی حضرات مریض ہیں سب کو شفا کاملہ۔ ایک صلوات بھیجے بہت زیادہ وقت نہیں لینا ہے،
آیہ کریمہ قرآن مجید کی، اس میں اعلان ہو رہا ہے کہ انا خلقناکم من ذکر یا ایھا الناس، یعنی مسلمانوں سے نہیں کہا جا رہا ہے، مومنوں سے نہیں کہا جا رہا ہے، شیعوں سے نہیں کہا جا رہا ہے، سنیوں سے نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ پوری انسانیت سے خطاب ہو رہا ہے، پوری ہیومینٹی سے خطاب ہو رہا ہے۔ یا ایھا الناس، تمام انسانوں سنو، اللہ کا اعلان ہو رہا ہے کہ تمام انسانوں سنو کہ ہم نے تمہیں ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا، جناب آدم، جناب حوا۔ تمام مذہبوں میں یہی ہے، نام بدلے ہوئے ہیں لیکن تمام دھرموں میں، تمام مذہبوں میں یہی ہے کہ ایک ماں اور ایک باپ تھے جن کے ذریعے سے اللہ نے تمام پوری نسل انسانی دنیا میں پھیلائی ہے، نسل انسانی دنیا میں پھیلائی ہے وہ، اور اس کے بعد اسی سے دنیا میں اس وقت آبادی اتنی بڑھ گئی۔ پہلے جناب آدم، جناب حوا، اس کے بعد نسل انسانی اتنی بڑھی کہ آج اربوں میں ہو گئے ہیں، اربوں میں ہو گئے ہیں کہ آج ہم گن نہیں پا رہے ہیں کہ کتنے انسان ہیں۔ تو قدرت نے اعلان فرمایا کہ دیکھو ہم نے ایک عورت، ایک مرد کے ذریعے سے ہم نے تم کو دنیا میں بھیجا۔ اس کے بعد جب تمہاری تعداد بڑھ گئی، جب تعداد میں اضافہ ہو گیا، تو ہم نے تمہیں خاندانوں، قبیلوں میں تقسیم کیا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں خاندانوں میں، فیملیز میں اور قبیلوں میں تقسیم کیا۔ لِتَعَارَفُوا، بہت توجہ چاہوں گا، لِتَعَارَفُوا، تمہیں جو خاندانوں میں تقسیم کیا، تمہیں جو خاندانوں میں ڈیوائیڈ کیا، تمہیں جو خاندانوں میں ہم نے اور قبیلوں میں ڈیوائیڈ کیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تمہاری پہچان ہو، تاکہ تمہاری شناخت ہو۔ یعنی خاندان جو ہے وہ عزت کا سبب نہیں ہوتا ہے، کوئی قبیلہ عزت کا سبب نہیں ہوتا ہے، بلکہ صرف اور صرف پہچان کے لیے قبیلوں میں اور خاندانوں میں تقسیم کیا۔ اب قرآن مجید اپنا قانون بیان کر رہا ہے، قانون کلی ہے اور قیامت تک کے لیے قانون ہے، اور شروع سے لے کر آخر تک یہی قانون ہے جو قرآن مجید کا قانون ہے۔ اس کا لا یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں صاحب عزت وہی ہے جو کردار میں سب سے بلند ہے، جو کیریکٹر میں سب سے بلند ہے، جس کا کردار اور کیریکٹر جتنا اچھا ہوگا اتنی ہی وہ اللہ کے نزدیک باعزت ہوگا، صاحب عزت ہوگا۔ آپ یاد رکھیں کہ اللہ کے ہاں، اللہ کی بارگاہ میں نہ ہیرے جواہرات عزت کا سبب ہے، نہ سونا چاندی عزت کا سبب ہے، نہ کسی بڑے خاندان میں ہونا عزت کا سبب ہے، نہ صاحب اقتدار ہونا عزت کا سبب ہے، نہ بادشاہ و حاکم ہونا عزت کا سبب ہے، کیونکہ ہیرے جواہرات کیا چیز ہے؟ ہیرے جواہرات کیا چیز ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو اللہ نے خود پہاڑوں کی دامن میں پھینک دیا ہے۔ ارے توجہ رہے، ارے جس کو سمیٹ کر دولت مند بن جاتے ہیں، جس کو سمیٹ کر بادشاہ بن جاتے ہیں، تو جس کو اس نے خود پھینک دیا ہے وہ اس کی نزدیک سبب عزت کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک صلوات بھیجے جلدی پیش کر رہا ہوں، جلدی۔ اسی طرح سے دولت، یہ بھی عزت کا سبب نہیں ہو سکتی، کیونکہ دولت جو ہوتی ہے وہ وقتی ہوا کرتی ہے، کبھی ہے کبھی نہیں ہے۔ ارے لکھنؤ والوں سے بہتر کون سمجھے گا؟ ایک زمانہ ایسا تھا کہ نواب صاحب کی ڈیہڑی کے اوپر ہاتھی جھول رہا ہے، اور جتنے دوست احباب ہیں سب دسترخوان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب تک دسترخوان بچھا رہا مکھیاں آتی رہیں، اور ادھر دسترخوان اٹھا ادھر مکھیاں اڑی۔ اب کوئی نہیں پوچھتا ہے کیسا نواب اور کیسا راجہ، کیونکہ جب تک دولت تھی تب تک عزت تھی۔ ارے لکھنؤ کا مجمع پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو دولت کی بدولت عزت مل جاتی ہے وہ نقلی ہوتی ہے۔ ایک صلوات بھیجے ورنہ جو دولت کی بدولت عزت ملتی ہے وہ جعلی ہوتی ہے، نقلی ہوتی ہے، وقتی ہوتی ہے، فرضی ہوتی ہے، اصلی عزت نہیں ہوتی ہے۔ جب تک دولت رہتی ہے عزت رہتی ہے، ادھر دولت گئی ادھر عزت گئی۔ اسی طرح سے اگر کوئی اونچی کرسی پر بیٹھ گیا
تو اپنے کو باعزت سمجھنے لگا کہ صاحب ہمیں تو بڑا عہدہ مل گیا ہے، تو ہمیں تو اونچی کرسی مل گئی ہے، ہمیں تو وزارت مل گئی ہے، ہمیں تو فلاں عہدہ مل گیا ہے، ہمیں تو چیئرمین شپ مل گئی ہے، اترا رہا ہے کہ ہم تو چیئرمین بن گئے ہیں۔ مگر آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ جب تک کرسی پر رہتا عزت رہتی ہے۔ میں پھر جملات کروں گا لکھنؤ والوں کے لیے کہ جب تک کرسی پر رہتا عزت رہتی ہے، ادھر کرسی سے اترا ادھر عزت اتری۔ پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں۔ ایک سلوات بھیج دے اللہ نے اعلان فرمایا، اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا کہ ہم تمہیں عزت دیں گے، لیکن صحیح سورس سے دیں گے، صحیح چینل سے دیں گے۔ دیکھو دولت سے عزت نقلی ہوتی ہے، کرسی اقتدار سے عزت نقلی ہوتی ہے، بلندی کردار سے جو عزت ملتی ہے وہی اصلی ہوتی ہے، وہی حقیقی ہوتی ہے۔ اور چاہے حکومت ہو چاہے نہ ہو وہ صاحب عزت ہوتا ہے، چاہے دولت ہو چاہے نہ ہو وہ صاحب عزت ہوتا ہے۔ ارے چاہے دروازے پر ٹاٹ کا پردہ کیوں نہ پڑا ہو مگر جبریل آنا فخر محسوس کرتا ہے، فرشتے چکی پیسنا فخر کرتے ہیں، اور رضوان جو داروغہ جنت ہے وہ درزی بن جانا فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ وہ عزت ہے جو کردار سے ملتی ہے۔ صلوات بھیجے زیادہ وقت نہیں لینا ہے، آپ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دولت اور کرسی اقتدار حکومت یہ کوئی بھی اللہ کے نزدیک عزت کا سبب نہیں۔ اسی طرح سے عورت کا بہت اہم موضوع ہے، بہت ہی اہم، اس پہ اسلام کے اوپر بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں 5-7 منٹ میں وہ تمام چیزیں کلیئر ہوں۔ آپ دیکھیں کہ اسی طرح سے عورت یا مرد ہونا بھی یہ بھی اسلام میں عزت کا سبب نہیں ہے کہ کوئی مرد ہو تو فخریہ کہے کہ میں زیادہ عزت والا ہوں، اور کوئی عورت ہے تو اس کو حقیر سمجھا جائے، اس کو کمتر سمجھا جائے۔ اسلام میں تقوی شرط ہے، پاکیزگی کردار شرط ہے، بلندی کردار شرط ہے، عورت یا مرد ہونا شرط نہیں ہے۔ عورت یا مرد ہونا شرط، اسی لیے جناب عیسیٰ کے جو ماننے والے وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں، کرسچین حضرات، ہم لوگ کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ جناب مریم جب ان کی آغوش پہ جناب عیسیٰ آئے، یسوع مسیح جس کو عیسائی حضرات کہتے ہیں، جب آغوش میں عیسیٰ آئے تو نہیں، ایک صلوات بھیجے پر محمد، جب خود جناب مریم کی والدہ کی آغوش میں جناب مریم آتی ہیں تو جناب مریم کی والدہ نے نذر مانی تھی، منت مانی تھی کہ بیٹا پیدا ہوگا تو بیت المقدس اس زمانے میں قبلہ تھا، اسی طرح نماز پڑھی جاتی تھی، تو لہذا انہیں نذر مانی تھی بیٹا ہوگا تو بیت المقدس کا مجاور بنا دوں گی میں، یہ وہاں خدمت کرے گا، بیٹا خدمت کرے گا۔ لیکن پیدا ہوئی بیٹی، جناب مریم پیدا ہوئی۔ اب بارگاہ الہی میں جناب مریم کی ماں کہہ رہی ہیں پالنے والے، میں نے تو دعا مانگی تھی بیٹے کی، میں نے تو بیٹے کی دعا مانگی تھی اور تو نے تو بیٹی دے دی۔ تو اللہ کی آواز آتی ہے، اے مریم کی ماں، ہماری بارگاہ میں مرد عورت ہونا عزت کا سبب نہیں ہے، ہمارے یہاں بلندی کردار عزت کا سبب ہے۔ ارے جس کو تم بیٹی کہہ رہی ہو یہ ہزاروں بیٹوں سے افضل ہے۔ ایک سلوات بھیجیے آواز۔ بس سنیے اور بہت غور سے سنیے، بہت توجہ سے جس کرنا چاہتا ہوں کہ عورت کا مرد ہونا سبب عزت نہیں ہے، اگر مرد ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر پست کردار ہے تو رسول اپنی بزم سے اٹھا دیتے ہیں، چاہے مرد ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر کردار نہیں ہے تو رسول اپنی بزم سے اٹھا دیتے ہیں، اور خاتون ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر بلند کردار ہے تو خود رسول تعظیم کے لیے اٹھ سکتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے اب تمام حدیث کی کتابیں کہتی ہیں کہ اذا دخلت فاطمہ قام الیہ رسول اللہ، جب بھی شہزادی فاطمہ زہرا رسول کی بیٹی آتی تھیں رسول تعظیم کے لیے اٹھتے تھے، رسول تعظیم کے لیے اٹھتے تھے، ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے،
اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے. نہیں, اگر اس زمانے کے حالات سے کوئی ہسٹریز کو جانتا اگر تو اس کو اندازہ ہوگا یہ بات کتنی اہم تھی. آج تو لوگ بھی روا روی میں سن لیتے ہیں کہ رسول اللہ اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھتے تھے, ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے, اپنی جگہ بٹھاتے تھے. آپ سب روا روی میں سنتے ہیں. اس زمانے کے اگر حالات کو سمجھیں تب پتہ چلے گا اس کام کی عظمت کا. اس زمانے میں تاریخ, آپ عرب کی ہسٹری پڑھیے, اس زمانے میں تاریخ یہ تھی کہ باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرتا تھا. بہت توجہ چاہوں گا جہاں جہاں آواز جا رہی ہے. باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کر دیتا تھا, زمین میں گاڑ دیتا تھا, دفن کر دیتا تھا, اور دفن کر کے فخر کرتا تھا کہ میں نے اپنی ذلت کے سبب کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا ہے. تو جس زمانے میں باپ اپنی بیٹی کو دفن کر کے فخر محسوس کرتا تھا, اسی زمانے میں ایک باپ اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھ رہا. ایک صلوات بھیجے اسی لیے بہت سے اسکالرز نے, بہت سے علماء نے یہ بات لکھی ہے, بہت توجہ طلب بات ہے, یہ لکھی ہے کہ یہ عمل ذہن میں رہے رسول اللہ کا کہ جس زمانے میں بیٹی کو زندہ دفن کر کے باپ فخر کرتا تھا, اس زمانے میں رسول اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھ رہے ہیں. تو بہت سے علماء نے یہ بات لکھ دی ہے, بہت سے اسکالر نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر رسول اللہ کے پاس کوئی بھی معجزہ نہ ہوتا, جس کو میریکل اور چمتکار کہا جاتا ہے, کوئی بھی معجزہ اگر رسول اللہ کے پاس نہ ہوتا, یعنی کوئی میں سب معجزے آ گئے, چاہے قرآن نہ ہوتا, چاہے چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا معجزہ نہ ہوتا, چاہے ہاتھوں پر پتھروں کے تسبیح پڑھنے کا معجزہ نہ ہوتا, چاہے درختوں کے سلام کرنے کا معجزہ نہ ہوتا, کوئی بھی معجزہ نہ ہوتا رسالت کی دلیل کے طور پر, تو رسول اللہ کا صرف یہی ایک عمل نبوت کی دلیل کے لیے کافی تھا کہ جس زمانے میں باپ زندہ دفن کر کے فخر محسوس کر رہا ہے, اس زمانے میں ایک باپ بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھ رہا ہے, جو خود اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی عام انسان نہیں ہے, کوئی نبی ہے, کوئی پیغمبر ہے, کوئی رسول ہے. ایک صلوات بھیجے یہ رائٹس دیے ہیں اسلام نے عورتوں کو, رائٹ جو دیے, ایسے ایسے رائٹ ہیں, ایسے ایسے حق ہیں, ایسے ایسے ادھیکار ہیں کہ جن کو کوئی سوچ نہیں سکتا ہے, وہ اسلام نے عورتوں کو دے دیے ہیں. آج جو عورتوں کے ساتھ ظلم اس لیے مسلمان مرد کرتا ہے کیونکہ اس کو شریعت معلوم ہی نہیں ہے, اس کو اسلام معلوم ہی نہیں ہے, اس لیے ظلم ہوتا ہے. یہ 3 طلاقوں کا جو مسئلہ ہے, یہ کھڑاک 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 3 طلاق. ایک صلوات میں دے میں نے کسی اپنے بزرگ سے یہ واقعہ سنا کہ ایک بس کے ڈرائیور تھا, اور اس نے اپنے عید کا دن کے لیے اس نے اپنی بیوی کے لیے ایک چپل لا کر دی, اور بہت سختی تھی اس کے یہاں کے پردے کی, بھائی پردے سے سختی ہے تم کبھی باہر نہ نکلنا, لہذا وہ چپل لا کے دے دی کہ تم کو عید کے دن یہ پہننا ہے چپل. چپل کا وہ رنگ اس کو یاد تھا کہ میں نے کس رنگ کی چپل لا کر اپنی بیوی کو دی ہے. اب بس کا وہ ڈرائیور تھا اور بس چلا رہا تھا, تو اس نے یہ دیکھا کہ سنیما کے لیے لائن لگی ہوئی ہے, ٹکٹ خریدنے کے لیے لائن لگی ہوئی ہے, اور اس میں کچھ برقعے والیاں بھی ہیں جو لائن میں لگی ہوئی ہیں. اب اس سے زیادہ دیکھا کوئی میرے جان پہچان کی عورت تو نہیں ہے, تو دیکھا ایک عورت وہی چپل پہنے ہوئے, وہی چپل پہنے ہوئے, اور سنیما گھر میں سنیما کی ٹکٹ کی لائن میں لگی ہوئی, وہی چپل پہنے ہوئے جو اس نے اپنے بیوی کو دلائی تھی. ارے بس موڑی اس نے گھر کی طرف, اترا, دروازے داخل ہو کے کہنے طلاق طلاق طلاق. ارے بھائی کیا آفت آ گئی, کون سی مصیبت آ گئی؟ ارے کام ابھی میں دیکھ کے آ رہا ہوں, لائن میں لگی ہوئی میری بیوی, وہی چپل پہنے ہوئے, وہی چپل پہنے ہوئے بیوی سامنے سے آ گئی. ارے کیسے احمق ہو تم, کیا کارخانے میں ایک ہی چپل بنائی جاتی ہے؟
اب کیا کرے، اب تو 3 طلاقیں ہو گئی، مولوی نے کہا میں حاضر ہوں، سلوات بھیجے تو یہ مولوی اسی لیے حمایت کیا کرتے ہیں 3 طلاق کی کہ آخر میں نفع انہی کو ہوتا ہے، سلوات بھیجتے اسی لیے 3 طلاق کی حمایت کریں، ورنہ قرآن میں 3 طلاقیں نہیں ہیں۔ قرآن مجید کو مانتے نہیں ہیں، یہ صرف اپنی حوث میں قرآن مجید کو نہیں مان رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اگر آپس میں اختلاف ہو تو ایک آدمی سمجھدار لڑکی والوں کا لیجئے، ایک آدمی سمجھدار لڑکے والوں کا لیجئے، وہ دونوں آپس میں صلح کی کوشش کریں، آپس میں صلح ہونا چاہیے، پوری صلح کی کوشش ہو، صلح میں کوشش ناکام ہو جائے اگر تب طلاق ہوگی، مگر صرف ایک بار طلاق ہوگی، اس کے بعد 3، کیونکہ انسان غصے میں کبھی کبھی آ کر طلاق دے دیتا ہے، جوش میں آ کر دماغ جو ہے وہ غصے سے جو ہے وہ معاف ہو جاتا ہے، لہذا 3 مہینے تک جس کو طلاق دی ہے وہ بیوی کے حکم میں ہوتی ہے، تاکہ اگر 3 مہینے میں آپ کا غصہ رفع ہو جائے تو بغیر نکاح کیے آپ اس کو اپنی بیوی بنا سکتے ہیں۔ یہ ہے اسلام، وہ نہیں ہے کہ جو ملا پیش کر رہا ہے وہ اسلام نہیں ہے، جو بغدادی پیش کر رہا ہے وہ اسلام نہیں ہے، جو قرآن پیش کر رہا ہے وہ ہے اسلام۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ اسی طرح سے میں خود پوچھ کے آیا ہوں وہاں کے علماء سے، ایران کے علماء سے خود پوچھ کے آیا ہوں، کیونکہ اب یہ ہے کہ صاحب ہم ہر مرد کو دوسری شادی کا حق حاصل اسلام میں حق دیا گیا ہے، لیکن قرآن میں شرط لگا دی گئی ہے کہ جب عدل کر سکو، تم جب انصاف کر سکو، نہیں انصاف کا لفظ نہیں ہے، عدل کر سکو۔ لوگ جو ہے وہ انصاف اور عدل کو ایکویولنٹ سمجھتے ہیں۔ عدل کے معنی ہے جس کا جو حق ہے اس کو دیا جائے، جس کا جو ادھیکار ہے اس کو دیا جائے، یہ عدل ہے۔ اور انصاف کے معنی کیا ہے؟ آدھا آدھا ہو، آدھا آدھا ہو۔ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ دوسری بیوی کے ساتھ انصاف کر سکتے ہو تب دوسری شادی کرو، بلکہ شرط ہے کہ عدل کر سکتے ہو۔ میں نے کہا انصاف بہت توجہ چاہوں گا، عدل اور انصاف میں فرق لوگ کبھی کبھی عدل اور انصاف کو ایکویولنٹ مان لیتے ہیں، لیکن یہ الگ الگ ہے۔ عدل ہے، انصاف یعنی آدھا آدھا۔ تو اب اگر انصاف کی شرط ہوتی تو معلوم ہوا کہ اگر ایک بیوی کا آنکھ کا آپریشن ہونا ہے تو زبردستی دوسری بیوی کا آنکھ کا آپریشن بھی کرواؤ، اگر ایک بیوی کانی ہو گئی ہے تو دوسری بیوی زبردستی کانا کر دو، اور اس کے بعد اگر ایک بیوی مر گئی ہے تو زبردست دوسری بیوی کا بھی گلا گھونٹ دو۔ انصاف نہیں ہے، عدل ہے، جس کو جس کی رائٹ ہے اس کو اتنا دے دو۔ ایک سلوات بھیجے مجبوراً مجھے گھر میں کیونکہ پڑھنا پڑتا، لہٰذا میں تو ہمیشہ امام باڑہ میں یہ بات پڑھتا ہوں، گھر میں نہیں پڑھتا کبھی۔ لیکن اچھا یہ کہ لاؤڈ اسپیکر نہیں ہے، ہو سکتا ہے آواز نہیں جا رہی، ہو سکتا ہے آواز نہیں جا رہی، دھیمے دھیمے کہنا چاہتا ہوں۔ رائٹ، ادھیکار، حقوق، سنیے سنیے بچے سنیں، جوان سنیں۔ اب جب میاں آتے ہیں گھر میں اور دن بھر کے تھکے ہوئے دفتر سے، اور آتے ہی روب ڈال کر پوچھتے ہیں بیوی سے، ارے کیا پکایا ہے تم نے؟ اور بیوی نے سامنے کھانا رکھ دیا، ارے دال میں تو نمک نہیں ہے، روٹی تو جلی ہوئی ہے، تمہیں کچھ کھانا پکانا گھر والوں نے سکھایا نہیں؟ اماں ابا نے کچھ سکھایا نہیں تمہیں؟ یہ کیا تم نے کھانا پکایا ہے؟ تمیز نہیں تمہیں کھانا پکانے کی؟ سنیے اسلام کا قانون، اگر بیوی گھر کا کام کرنے سے انکار کرے کہ میں گھر کا کام نہیں کروں گی تو میاں کو حق حاصل نہیں کہ زبردستی کام لے اس سے۔ یہ ادھیکار نہیں ہے میاں کو کہ زبردستی سے کہے نہیں زبردستی روٹی پکاؤ تم، زبردستی کھانا پکاؤ تم، نہیں ادھیکار ہے اس کو، نہیں ہے کہ زبردستی کام لے، زبردستی کام لے۔ بلکہ اب کیا، اگر بیوی نے انکار کر دیا
تو سوائے سر جھکانے کے اور کچھ نہیں کر سکتا شوہر۔ تو اب کیا ہے، اب شریعت کا حکم سنیے کہ اگر تمہارے پاس اتنی آمدنی ہے کہ تم نوکرانی اور خادمہ رکھ سکتے ہو تو نوکرانی اور خادمہ بیوی کے لیے رکھو تاکہ وہ گھر کا کام کرے۔ لیکن اگر تنخواہ کم ہے، اگر تنخواہ کم ہے اور آپ نوکرانی نہیں رکھ سکتے ہیں تو اب اسلام کا حکم سنیے کہ جب گھر میں آپ تشریف لائیں تو اپنی بیوی سے پوچھئے آج آپ کیا پسند فرمائیں گی۔ آپ کیا پسند فرمائیں گی، کیا چیز، مینیو کیا ہونا چاہیے آج کا، کیا پسند کریں گی، اور جو بیوی بتائے کہ آج میں یہ کھانا پسند کرتی ہوں تو وہی لے کر آئیے، باورچی خانے میں جائیے، چولہا جلائیے، پتیلی چڑھائیے، اس میں وہ سالن پکائیے، جب سالن پک جائے تو آٹا گوندھیے، آٹا جب گوندھ جائے تو پیڑے بنائیے، اس کے بعد روٹی بیلیے۔ اب چاہے روٹی کی شکل جیسی بھی ہو، ہندوستان کا نقشہ بن رہا ہو یا چین کا نقشہ بن رہا ہو، لیکن آپ کو روٹی بیلنا ہے، روٹی بیل کر اس کو آپ روٹی پکائیے، اس کے بعد دسترخوان بچھا کر گھر کی ملکہ کو دعوت دیجیے، آئیے کھانا نوش فرمائیے۔ جب وہ کھانا کھا لے تو اب دسترخوان اٹھائیے، برتن اٹھائیے، لے جائیے باورچی خانے میں، برتن دھوئیے، برتن دھوئیے۔ اب بھی کم نہیں ہوا ہے کام، اب بھی ایک آدھ کام باقی ہے۔ اگر گھر میں جھاڑو دینے کی ضرورت ہے، ایک سلوات بھیجے بتا۔ دھیمے دھیمے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ دور تک آواز رہ جائے، ایک سلوات بھیجے۔ اور اس کے بعد ہر کام آپ خود کیجئے، ہر کام خود کیجئے، مگر ساتھ ہی ساتھ ایک شرط اور ہے، ایک شرط اور ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ بغیر شوہر کی اجازت کے بیوی گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی ہے، یہ بھی اسلام میں شرط ہے۔ نہ ابا کے یہاں جا سکتی ہے، نہ بہنوں کے یہاں جا سکتی ہے، جب تک شوہر اجازت نہ دے۔ اجازت دے دے اس کے بعد جا سکتی۔ لہٰذا آپ نے ایک مرتبہ یوم زینب میں تمام چیزیں میں نے پڑھی تھیں، تو اس کے بعد وہ شوہر صاحب گھر جب پہنچے تو دیکھا چولہا الٹا ہوا ہے۔ ارے بھائی پکایا نہیں کچھ تم نے، کچھ پکایا نہیں تم نے؟ کہا مولانا کی مجلس نہیں سنی، تم ہی جاؤ باورچی خانے، تم ہی پکاؤ کھاؤ۔ تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں پکانے میں تیار ہوں، مگر ایک جملہ اور بھی کہا تھا کہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، لہذا اب گھر سے نکلنا بند تمہارا، اب کہیں باہر نہیں جانا ہے۔ اب تو بیوی پریشان ہو گئی کہ اب کیا کریں، تو آخر میں تہوہ جیسا چلتا آیا ہے ویسا چلنے دے۔ ایک سلوات بھیجے بس بات ختم کر رہا ہوں، اس سے زیادہ مجھے نہیں عرض کرنا ہے۔ تو بہترین نمونہ عمل کوئی اگر خواتین کے لیے ہے تو اس کا نام ہے شہزادی و کونین فاطمہ زہرا سلام۔ بات کو مکمل کر رہا ہوں میں، اس سے زیادہ ظاہر موقع نہیں ہے کہ بہترین نمونہ عمل اگر ہے تو شہزادی فاطمہ زہرا، جناب مریم، ہم لوگ مانتے ہیں ان کو، ان کے سامنے سر ہم جھکاتے ہیں، جناب مریم، جناب عیسیٰ کی ماں، وہ تو کیا کہتے ہیں، ماں ماریہ کہتے ہیں، ایسے ان کا ہاں میریہ کہتے ہیں، میریا، تو ان کے سامنے وہ ان کے میریہ، ہمارے کیا مریم کہا جاتا ہے ان کو، ہم ان کو معصومہ مانتے ہیں، ان کو پاک و پاکیزہ مانتے ہیں، اور بہترین خاتون کی حیثیت سے ہم ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہمارے علماء نے بتایا ہے کہ عورت کی زندگی کے کتنے حصے ہیں اور کتنے پارٹ ہیں، بس ایک 5 منٹ لینا ہے۔ عورت کی زندگی کتنے پارٹ ہیں؟ ایک تو پارٹ اس کا ہوتا ہے بیٹی کی حیثیت سے، ایک پارٹ ہوتا ہے اس کا زوجہ کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، اور ایک پارٹ ہوتا ہے اس کا ماں کی حیثیت سے، اور ایک پارٹ ہوتا ہے اس کا بہن کی حیثیت سے۔ یہ ایک خاتون کی زندگی 4 حصوں میں بٹی ہوتی ہے۔ جب ماں باپ موجود ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، تو بیٹی کی حیثیت سے اس کو ایک بہترین بیٹی بننا چاہیے۔ جب شادی ہو گئی تو اس کو ایک بہترین بیوی بننا چاہیے،
اور جب اولاد ہو گئی تو اس کو بہترین ماں بننا چاہیے، اور اگر اس کے بھائی موجود ہیں تو اس کو بہترین بہن بننا چاہیے۔ یہ 4 پارٹ ہیں۔ لیکن جناب مریم کے سلسلے میں ظاہر بالکل سامنے کی چیز ہے، بالکل کامن سینس کی چیز ہے کہ جناب مریم ظاہر ہے کہ بیٹی کی حیثیت سے تو نمونہ عمل تھی، کیونکہ ماں ان کی موجود تھی، اور ماں کی حیثیت سے نمونہ عمل تھیں کیونکہ عیسیٰ بیٹے تھے، مگر کیونکہ شادی نہیں ہوئی تھی تو ایک عورت کی زندگی کا جو سب سے اہم پارٹ ہوتا ہے وہ ان کے یہاں نہیں تھا، یعنی بیوی کی حیثیت سے وہ نمونہ عمل نہیں بن پائی تھی، لہذا ان کی زندگی نامکمل تھی، انکمپلیٹ زندگی تھی۔ ارے توجہ ہے، انکمپلیٹ زندگی تھی، اگرچہ بہترین عورت تھی وہ، لیکن انکمپلیٹ، کیونکہ اب بیوی کی حیثیت نمونہ عمل نہیں تھی۔ اس کمی کو شہزادی فاطمہ زہرا نے پورا کیا، رسول اللہ کی بیٹی نے پورا کیا، رسول کی بیٹی نے پورا کیا۔ بہترین بیٹی بھی ہیں، بہترین ماں بھی ہیں، بہترین زوجہ اور بیوی بھی ہیں۔ ایک صلوات بھیجے مولانا۔ اب بہت اس میں تفصیل ہو، تمام تفصیل میں نہیں پیش کرنا چاہتا، لیکن تینوں جتنے بھی پارٹ ہیں اس میں بہترین اگر کوئی ہے تو وہ شہزادی فاطمہ زہرا ہیں، لیکن پھر بھی ایک پارٹ میں کمی رہ گئی۔ وہ کون سا پارٹ ہے؟ کہ جناب فاطمہ زہرا کا کوئی بھائی نہیں تھا، شہزادی کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ اب اس کمی کو کون پورا کرے؟ اس کمی کو پورا کیا ہے تو انہی کی بیٹی نے پورا کیا ہے، کہ جس کا نام ہے زینب، کہ جن کی یاد بنانے آپ حضرات یہاں پر جمع ہوئے۔ ایک بہن اپنی بھائی کے لیے کیسی قربانیاں دے سکتی، یہ جناب زینب نے دنیا کو دکھایا۔ اسی لیے جب جناب عبداللہ مولا علی کی خدمت پہ آئے تھے اور اپنا رشتہ پیش کیا تھا جناب زینب کے لیے، تو مولا علی نے شرط لگائی تھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ کربلا منصوبہ الہی کا نام ہے۔ یہ کربلا وہ ہے کہ جس کی خبر رسول اللہ کو بھی تھی، جس کی خبر مولا امیر المومنین کو بھی تھی، جس کی خبر شہزادی فاطمہ زہرا کو بھی تھی، سب کو خبر تھی کہ کربلا میں کیا ہونے والا ہے۔ لہذا جب جناب عبداللہ جو آئے کہ جناب کا ہاتھ مانگنے کے لیے، عقد کے لیے، شادی کے لیے، تو جناب مولا علی نے شرط لگائی تھی کہ شادی آپ سے ضرور ہوگی، مگر ایک شرط یہ ہے کہ کبھی زینب کو حسین سے جدا نہ کیجیے، اور کبھی اگر حسین کو سفر کرنے کا موقع آئے تو زینب کو روکیے گا نہیں، ساتھ ساتھ سفر کرنے دیجیے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ مولا علی کو معلوم تھا کہ کربلا میں جناب زینب کی کتنی ضرورت ہے، اور اس کے بعد شادی ہو جاتی ہے، عقد ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پورے واقعات سامنے آتے ہیں، یہاں تک کہ امام حسین اب مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جتنے بھی جناب عباس نے فہرست بنانا شروع کی، جناب عباس نے کون کون لوگ ساتھ جائیں گے، کون کون لوگ ساتھ جائیں گے، جناب زینب نے آ کر دیکھا تو جناب زینب کا نام نہیں تھا جانے والوں کی فہرست میں۔ جناب زینب گھبرا دی، بھیا کیا میں ساتھ نہیں جاؤں گی؟ کہا نہیں، یہ بہن زینب تمہارے شوہر علیل ہیں، لہذا ان کو تمہاری ضرورت ہے، لہذا تم یہیں پر رک جاؤ۔ یہ سننا تھا۔ جناب زینب پہنچی عبداللہ کے پاس، اے عبداللہ آپ میرے شوہر ہیں، آپ کی اطاعت مجھ پر واجب ہے، لیکن وہ اتنا سوچ لیجئے کہ اگر میں مدینے میں رک گئی تو ادھر حسین کے قدم مدینے سے نکلیں گے، ادھر میرا دم نکل جائے، ادھر میری روح پرواز کر جائے گی، پھر آپ کی زینب زندہ نہیں رہے گی، پھر آپ کی زینب زندہ نہیں رہے گی۔ عبداللہ نے ہاتھ جوڑ لیے، اے شہزادی زینب، مجھے آپ کا مرتبہ معلوم ہے، آپ علی کی بیٹی ہیں، حسین کی بہن ہے، بھلا میری جرأت ہو سکتی ہے میں آپ کو روک لوں؟ نہیں نہیں، آپ جائیے، بالکل جائیے اپنے بھائی کے ساتھ۔ اب تفصیلی مصائب کا پڑھنے کا موقع نہیں ہے، ہاں عزاداروں قافلہ چلتا ہے۔
ابھی مدینے سے تھوڑی ہی دور قافلہ گیا تھا امام حسین کا کہ یہ کہا گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آتی ہے. جناب زینب پوچھتی میری روح میرے جسم سے جدا ہو جائے گی. جناب عبداللہ فرماتے ہیں اے شہزادی بھلا میری جرت ہے کہ میں آپ کو واپس لینے آؤں, لیکن آپ کا بھائی سفر پر ہے, کہیں پر بھی کوئی مشکل آ سکتی ہے, کہیں پر کوئی مصیبت آ سکتی ہے, تو مصیبت ٹالنے کے لیے رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر مصیبت ٹالنا ہو تو صدقہ دیا کرو. مجلس میں ختم کرو, ارے صدقہ دیا کرو, صدقہ دینے سے مصیبت ٹل جاتی ہے, میں صدقہ لے کر آیا ہوں. جناب زینب نے ادھر ادھر دیکھا, اے عبداللہ کیا صدقہ لے کر آئے؟ آپ پاس نہ تو سونا نظر آ رہا ہے, نہ چاندی نظر آ رہی ہے, نہ اور کوئی صدقے کا سامان نظر آ رہا ہے, یا آپ صدقے کے لیے لائے کیا ہے؟ کہا اون محمد کو لایا. ارے یہ اون محمد صدقہ ہے, ایک جب بھی آپ کے بھائی پر کوئی سخت ہوتا ہے, ایک بچے کو میری طرف سے قربان کر دیجیے گا, ایک کو آپ کی اپنی طرف سے قربان ہے. حسین چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں. شہزادی نے شب عاشور اون محمد کو بلایا, اے اون محمد میں نے تمہیں پالا ہی اسی لیے ہے کہ تم حسین پر جان نچھاور کر دو, میرے بھیا پر جان نچھاور کر دو, دیکھو کوئی کمی نہ کرنا ورنہ دودھ نہ بخشوں گی. صبح جو نمودار ہوئی, زبردست جنگ ہو رہی ہے, جناب زینب نے دیکھا کہ اون محمد سر جھکائے ہوئے خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. جناب زینب غیظ آ گیا, جبین پر شکن پڑ گئی, اے اون محمد رات میں کیا وعدہ کیا تھا؟ اے اون محمد کیا وہ وعدہ بھول گئے؟ اس وقت تمہارا ماموں جو ہے, تمہارا آقا جو مصیبت میں گرا ہوا, اور تم اس طرح سے خیمے کے اندر سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہو, کیا بات ہے؟ ارے کیا تلواروں کی جھنکاروں سے ڈر گئے؟ کیا موت سے خوفزدہ ہو گئے؟ اون محمد نے سر اٹھا کر کہا, اے اماں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہماری رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے, ہماری رگوں میں جعفر طیار کا خون دوڑ رہا ہے, بھلا ہم موت سے ڈر سکتے ہیں مگر پتہ نہیں کیا بات ہے. ارے جب بھی آقا کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر پہنچتے ہیں, مرنے کی اجازت دیجیے, آقا مرنے کی اجازت نہیں دے رہے. بس دو تین جملے سن لیجئے. روایت کہتی ہے, تاریخ کربلا کہتی ہے کہ ایک بیٹے کا ہاتھ پکڑا, دوسرے بیٹے کا بازو پکڑا, اور اس خیمے کے اندر لے گئیں کہ جہاں جناب امام حسین ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے, ایک کرسی پر تشریف فرما تھے. دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑے اور حسین کے گرد گھومنا شروع کیا, حسین کے گرد طواف کرنا شروع کیا, گھومنا شروع کیا. حسین گھبرا کر کرسی سے کھڑے ہوئے, اے بہن زینب آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ بھیا یہ آپ کا صدقہ ہے, آپ پر صدقہ کرنا ہے ان کو, آپ بچ جائے, میرے بچے ختم ہو جائے, ارے ان کو مرنے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ حسین نے حسرت سے آسمان کی طرف دیکھا, پالنے والے تو دیکھ رہا ہے, مجھ پر وہ وقت پڑ گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے مجھ سے مرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں. اون محمد کو اجازت ملی, بس 2 منٹ زحمت ہے, اون محمد کو اجازت ملی, میدان جنگ میں گئے. یہاں پر شہزادی مسلح پر بیٹھ گئی, کہا فضہ سے آپ میری بچوں کی منظر کشی کرتی رہیے کہ میرے بچے کیسے جنگ لڑ رہے ہیں. فضہ بتاتی جا رہی ہیں, ایک صف ٹوٹی ہے, دوسری صف پر حملہ ہوا ہے, وہاں بھی لوگ بھاگ گئے ہیں. اس کے بعد کہا کہ پورا لشکر سامنے سے صاف ہو گیا ہے, اور سامنے فرات لہریں لے رہا ہے, فرات لہریں لے رہا ہے. جناب زینب نے گھبرا کر کہا, اے فضہ دیکھتی رہیے گا, فضہ دیکھ, میرے بچے 3 دن کے پیاسے, کہیں پانی نہ پی لے. کہ نہیں شہزادی گھبرائیے نہیں, فرات کے قریب تو پہنچے تھے مگر فرات کی طرف دیکھا تک نہیں.
عزادارو ادھر حسین پورا منظر دیکھ رہے ہیں، زینب کی نظریں حسین پر ہیں۔ یہ کہا کہ دیکھا کہ حسین تیورا کر زمین پر گرے، سمجھ گئی کہ اور محمد کا آخری وقت آ گیا ہے۔ سجدہ شکر میں سر رکھا، پالنے والے تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ جناب امام حسین جاتے ہیں، جناب عباس جاتے ہیں، اور محمد کی لاشیں، جناب زینب کے دونوں بیٹے اور محمد کی لاشیں لے کر آتے ہیں، ایک خیمے میں رکھ دیتے ہیں۔ ہر طرف کوہرام مچا ہوا ہے، ہر طرف سر و سینہ پیٹا جا رہا ہے، مگر زینب نہیں آ رہی ہے۔ زینب اپنے بچوں کی لاشوں پر نہیں آ رہی ہے۔ امام حسین نے پوچھا میری بہن زینب کہاں ہے؟ کہا اپنے خیمے کے اندر ہے۔ امام حسین خود جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں کہ زینب سجدہ شکر ادا کر رہی ہیں۔ بہن کا بازو پکڑا، بازو پکڑ کر اس طرف لائے کہ جہاں بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، عزاداروں اور کی لاش، محمد کی لاش۔ جیسے جناب زینب نے اپنے بچوں کو دیکھا، دونوں بچوں کے درمیان بیٹھ گئی، محمد کی پیشانی سے خون صاف کیا، کہا اے محمد اپنی ماں کو معاف کر دینا، ارے اس وقت بھیجا جب تم 3 دن کے پیاسے تھے، مگر تمہیں جان دینا مبارک ہو، دیکھو ہم اسیر ہو کر چلے جائیں گے، ہم قیدی بنا کر چلے جائیں گے، ارے تمہارا چھوٹا بھائی اور یہ تمہارے حوالے کر رہی ہوں، ارے جب ڈرتا تھا تو میں سینے سے لگا لیتی تھی، اس جنگل میں جب تمہارا چھوٹا بھائی ڈرے تو میری طرف سے سینے سے لگا لینا۔ عزاداروں مجلس ختم ہو رہی ہے، اس کے بعد اٹھتی ہیں، کھڑی ہوتی ہیں اور امام حسین کی طرف رک کر کے کہتی ہیں اے بھیا میرے بچے بہت چھوٹے تھے، اگر اس سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو خطا معاف کر دیجئے، ان کے خطا ہو گئی ہو تو میں ہاتھ جوڑ کر ان کی طرف سے معافی مانگ رہی ہوں۔ حسین تڑپ گئے، اے بہن زینب آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کے بچوں سے اور کوئی خطا ہو جائے، مگر ہاں ایک داغ میرے دل پر چھوڑ گئے، میرے دل پر ایک داغ چھوڑ گئے ہیں۔ زینب گھبرا گئی، ارے میرے بچے آپ کے دل پر کوئی داغ چھوڑ گئے؟ ارے کون سا داغ ہے؟ کہا دیکھو جس وقت دشمن پوچھ رہا تھا ان سے، جب یزیدی پوچھ رہے تھے ان سے کہ تم سے حسین سے کیا رشتہ داری ہے، تو یہی کہتے رہے وہ آقا ہے ہم غلام ہے، وہ آقا ہے ہم غلام ہے۔ اب حسین اب کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، اے بھیا ارے یہ میری دودھ کی تاثیر ہے، یہ میری تعلیم کا اثر ہے، میں نے کہہ دیا تھا دیکھو مرتے مر جانا مگر آقا کہتے رہنا، حسین کو اپنے کو غلام کہتے رہنا۔ عزادار مجلس میں یہیں پر ختم کر دیتا، مگر صرف 2 جملوں کی اجازت لینا چاہتا ہوں۔ زینب نے کہیں اون محمد کا ماتم نہیں کیا، کہیں ماتم نہیں کیا، بازاروں میں گئی تو ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین کہتی ہوئی، درباروں میں پہنچی تو ہائے حسین کہتی ہوئی، ارے جب قید سے رہائی ہوئی تو بچوں کے سر رکھے ہوئے تھے مگر زینب نے ان پر ماتم نہیں کیا بلکہ حسین کے سر پر ماتم کر رہی تھی۔ نہیں مجھے کوئی حدیث دکھا دو، کوئی روایت دکھا دو جب کربلا کے میدان میں رہا ہو کر پہنچی ہے تو کون محمد کی قبروں پر گئی ہو، نہیں کہیں نہیں مل رہا ہے کہ اور محمد کی قبروں پر گئی تو حسین کی قبر پر، اور جب مدینے واپس آئی ہے تو روضہ رسول پر پہنچی ہے تو یہ نہیں کہا اے رسول اے میرے نانا میری نسل ختم ہو گئی، میری اولاد ماری گئی، بلکہ یہی فریاد کی کہ آپ کی امت نے حسین کو پیاسا دفع کر دیا۔ ارے جب ماں کی قبر پر پہنچی ہے تو حسین کا کرتا ماں کی قبر پر ڈالا کہ زینب کے پاس اب اس کے علاوہ کچھ باقی نہیں ہے۔ لیکن جب گھر پہنچی عبداللہ کے تو جناب زینب کے بال سفید تھے، کمر جھکی ہوئی تھی، عبداللہ گھر میں موجود نہیں تھے، جناب زینب زمین پر بیٹھ گئی صحن میں۔ عبداللہ گھر میں آئے، دیکھا ایک ضعیفہ
ایک بوڑھی عورت کس کی کمر جھکی ہوئی، جس کے سر کے بال سفید، وہ گھر میں زمین پر بیٹھی ہوئی ہے. گھر میں اپنے نوکروں سے کہا، دیکھو میں نے سختی سے کہا ہے کہ اگر کوئی مستحق آئے تو اس کو بٹھانا نہیں، بلکہ اس کو فوراً اس کی مدد کر کے اس کو رخصت کر دینا. ارے یہ کون ضعیفہ ہے جو صحن میں بیٹھی ہوئی ہے؟ ارے یہ سننا تھا. جناب زینب کھڑی ہوئی، اے عبداللہ تم بھی مجھے نہیں پہچان پائے؟ ارے میں تمہاری زینب ہوں. اس حجرے، اس کمرے میں پہنچی، اس حجرے میں پہنچی کہ جہاں نو محمد رہتے تھے. دیکھا دو چھوٹے چھوٹے مسلے بچھے ہوئے. اب زینب سے صبر نہیں ہوا، اپنے کو اس مسلوں پر ڈال دیا. آئے میرے بچوں، اپنی ماں کو معاف کر دو. تمہاری ماں تمہارا ماتم نہیں کر سکی. تم ہی بتاؤ، تمہارا ماتم کرتی یا اپنے بھائی کا ماتم کرتی یا حسین کا ماتم کرتی؟ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. السلام عليك وعلى جدك المحسن المليك. السلام عليك وعلى صائر الشهداء المسلمين معك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشهور، يا انيس النفور، يا ايها المغفور والغفور، يا ابا الحسن يا علي بن الصحراء انك بلا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك صاحب رسول الزمان، الامان الامان الامان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا امام الجان. عجل الله تعالى فرجك وصار الله تعالى مغفرتك وظهورك وجعلنا الله من اعمالكم الصالح ورحمة الله وبركاته.